اگر برتن میں بو آ جائے تو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اگر اپنے دل کی بدبو اللہ ہمیں سنگھا دیتا کہ اس دل میں تو گندگی ہی گندگی ہے، اس دل میں تو غلاظت ہی غلاظت ہے، اس دل میں تو دھوکہ ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اگر اللہ ہمیں اس دل کی بدبو سنگھا دیتا تو ہم دل اٹھا کر باہر پھینک دیتے، یہ کہتے کہ ہمارا دل کتنا گندا ہو چکا ہے، ہمارا دل کتنا غلیظ ہو چکا ہے کہ اتنی بدبو آ رہی ہے، اس میں تو غیر ہی غیر ہیں، اس دل میں وہ تو نہیں ہے جس کو ہم نے دل میں بسانا تھا، اور اس دل میں وہ محبوب تو ہے ہی نہیں جس محبوب کو ہم نے اپنے اس دل میں بسانا تھا۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن خدا کی قسم عرش بھی اس دل کے سامنے چھوٹا سا ہے، خدا کا عرش بھی اس دل کے سامنے چھوٹا سا پڑ جاتا ہے۔ جوانوں، جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتر جاتی ہے، جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بس جاتی ہے، ارے اس دل کے آگے تو خدا کا عرش بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور سنو، جس دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے، جس دل سے اللہ اور اس کے رسول کا پیار نکل جاتا ہے، محبت نکل جاتی ہے، جس دل سے اللہ کا تعلق، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، خوف خدا، معرفت الہی نکل گئی، جوانوں خدا کی قسم وہ دل سوئی کے ناکے سے بھی زیادہ تنگ ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں دکھوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے، تکلیفوں کے انبار لگ جاتے ہیں، پریشانیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ جوانوں، خدا کے لیے مرنے سے پہلے اپنے اندر سے جی لگا لو۔ جوانوں، دنیا کا کوئی نغمہ، کوئی گانا، کوئی نعمت، کوئی میلہ دل کی دنیا کو آباد نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ جوانوں، یہ ویران دل، یہ اجڑا دل اگر آباد ہوتا ہے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہی ہوتا ہے۔ اگر یہ اجڑا دل آباد ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ہوتا ہے۔ جوانوں، اس دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو یہ آباد ہوگا، اس دل میں اس کے رسول کا پیار ہوگا تو یہ آباد ہوگا۔ اگر اس دل سے اللہ کی محبت نکل گئی، اس کے رسول کا پیار نکل گیا، تو یاد رکھنا کائنات کا حسین منظر بھی اس دل کو آباد نہیں کر سکتا، کائنات کا حسین منظر بھی اس دنیا کو آباد نہیں کر سکتا۔ میاں، اگر اس دل سے اللہ کی محبت نکل گئی، پھر اس دنیا کا دیا نہ جل سکے گا، نہ کوئی جلا سکے گا، اور نہ ہی کبھی جلے گا، پھر اس میں اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا، پھر اس میں تاریکی ہی تاریکی رہے گی۔ جوانوں، اس دل کا کنیکشن مالک کی ذات سے کٹ گیا ہے، اس لیے اس دل کی شمع بجھی ہوئی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک بڑا ہی خوبصورت آدمی تھا، بڑا ہی خوبصورت شہزادہ تھا۔ وہ شہزادہ ایک رات میں 4 نکاح کیا کرتا تھا، 4 نکاح ایک رات کے اندر، 4 دن کے بعد ان 4 عورتوں کو طلاق دے کر نئی 4 عورتوں کے ساتھ دوبارہ نکاح کرتا۔ اتنا بڑا عیاش تھا، عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ہائے، اللہ کو بھول بیٹھا، اس کے رسول کو بھول بیٹھا، اللہ کی محبت کو بھول گیا، اس کے رسول کی محبت کو بھول گیا۔ اس نے اپنے دل میں شیطان کو بٹھا لیا، غفلت کو بٹھا لیا۔ ایک دن میں 4 نکاح کرتا، 4 دن کے بعد ان 4 عورتوں کو طلاق دے کر نئی 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا کرتا تھا۔ عیاشی کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ مگر ہائے، ایک دن ایسا آیا، زندگی کا سورج ڈھل گیا، موت کا فرشتہ آ گیا، روح نکال کے چلا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے وفات پائی، اس کا انتقال ہوا۔ اب سنیے، جب بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کو قبر میں رکھنے لگے تو اس کا جسم ہلنے لگا۔ باپ کا جسم ہلتا دیکھ کر بیٹے نے کہا، میرا باپ تو زندہ ہے، دیکھو میرے باپ کا جسم ہل رہا ہے، میرا باپ تو زندہ ہے، اسے نکالو۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، بیٹے تیرا باپ زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، یہ مر چکا ہے، لیکن اس کا جسم کانپ اسی لیے رہا ہے، حرکت اسی لیے کر رہا ہے کہ تیرے باپ کے اوپر عذاب جلدی سے شروع ہو گیا، عذاب کے فرشتے جلدی سے آ گئے ہیں،
اس لیے تیرے باپ کا جسم حرکت کر رہا ہے بیٹا. لوگوں تماشا دیکھنے کے بجائے جلدی کرو اسے دفن کر دو. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں جب میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا تو چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چہرہ قبلہ سے ہٹ کر دوسری طرف پھرا ہوا تھا. رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے ابھی سے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں. قبر میں گرمی ہی گرمی تھی, تپش ہی تپش تھی. سلیمان بن عبد الملک مر گیا, اس کا نام و نشان مٹ گیا, اس کا تشخص مٹ گیا. اسی تخت پر بیٹھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ کام کیا جو اللہ کو بھی پسند تھا, اس کے رسول کو بھی پسند تھا. آئے جس تخت پہ بیٹھ کے سلیمان نے جہنم کمائی تھی, اسی تخت پہ بیٹھ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جنت کمائی ہے. میرے بھائیوں جوانوں, اللہ کے ساتھ اپنا جی لگا لو. اللہ کی محبت کے بغیر, اس کے رسول کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جوانوں دنیا دھوکے کا گھر ہے, دنیا فنائی کا گھر ہے, یہ لذتوں کو توڑنے والی زندگی ہے. جوانوں دنیا مصیبتوں کا گھر ہے, پریشانیوں کا گھر ہے, دکھوں کا گھر ہے, وحشتوں کا گھر ہے. یہاں ہر وقت موت کا پیغام جاری رہتا ہے, موت کا پیغام ہر وقت جاری رہتا ہے. دائیں شادی بائیں ماتم, آگے خوشی پیچھے بربادی, چاروں طرف موت ہی موت ہے. موت کے آثار منڈلا رہے ہیں. جوانوں کوئی بھی آنکھ والا شخص, کوئی بھی بصیرت والا شخص اس دنیا سے محبت نہیں کرے گا. جو بھی شخص اس دنیا کو غور سے دیکھے گا, دل کی دنیا سے دیکھے گا, بصیرت سے دیکھے گا, تو فوراً پکار اٹھے گا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, یہ دنیا فنا ہونے والا گھر ہے, دنیا شہوت کا گھر ہے, دنیا فریب کا گھر ہے. ایک نہ ایک دن مجھے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے, ابھی سے مجھے اس سے دل لگانا ہے. جوانوں ہم تو پردیسی ہیں, ہم تو راہی ہیں, ہم تو مسافر ہیں. اس دنیا میں جو اللہ کی بات مان گیا, جو اس کے رسول کی بات مان گیا وہ جنتی ہے, اور جو شیطان کی بات مان گیا وہ پکا جہنمی ہے. میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے, تو لوگوں کے لیے کیسا بنتا ہے اور میرے لیے بھی تو بن کر آیا کرنا. جوانوں اللہ کے لیے بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس پاک دل میں اللہ کی محبت لے لے, اپنے اس دل میں اللہ کی محبت کو بٹھا لو, اس کے رسول کی محبت کو بٹھا لو. جوانوں اللہ کی محبت کے بغیر, اس کے رسول کی محبت کے بغیر دنیا کا کوئی بھی انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکا ہے, نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکا. اللہ کو راضی کرنا, اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کے نبی کے طریقے کو اپنانا, بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے.